اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 ہے۔ کل گزشتہ درس کے اندر پرسوں ہم نے الکبائر امام ذہبی کی کتاب سے ہم نے شروع کیے تھے، کبیرہ گناہ اور ان کا علاج۔ تو شرک اکبر جو ٹاپ آف دی لسٹ بڑا گناہ ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی مختصراً۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں کہ جو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ اللہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم عظیم ہے جو گناہ، وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا اس کی ذات میں، صفات میں، تصرف فی الامور اس کے اندر۔ تو یہ اس کی دو قسمیں محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے لکھی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کے حوالے سے تو آپ نے سنا، شرک اصغر چھوٹا شرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والشرک الاصغر، اے میرے صحابہ، شرک اصغر جو ہے چھوٹا شرک، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ وما شرک، یا رسول اللہ وہ کیا ہے وما شرک الاصغر، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، وہ ریاکاری ہے، اپنے نیک اعمال کے اندر لوگوں کو دکھانا، اس عنصر کو شامل کر لینا۔ اب حکم تو اللہ کا ہے، نماز آپ اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں، روزہ اللہ کے حکم سے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں، حج عمرہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں، تو مان تو اللہ کی آپ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرا یہ عمل لوگ بھی دیکھیں اور لوگ اس پر میری تعریف کریں۔ الریا، یہ ہے شرک اصغر، ریاکاری۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ من سمع اللہ بہ ومن رایا اللہ بہ، کہ جو بندہ لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ذلت کے ساتھ لوگوں میں سنا دے گا، اور جو دکھانے کے لیے لوگوں کو کرتا ہے عمل، اللہ اس کو لوگوں میں اس کی مشہوری بھی کر دے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی بدلہ نہیں پائے گا، نہیں ملے گا اس کو۔ اس کی مثال اس طرح دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں، کہ یہ ان نیک اعمال کی مثال اس طرح ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ کرتا ہے۔ ان کی مثال اس طرح ہے کہ بندہ سودا سلف لینے کے لیے بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، تو اس تھیلے کے اندر کنکریاں، پتھر، روڑے بھر کر یہ لے جائے، سودا سلف لیتا ہے، جی راشن لیتا ہے، لینے کے بعد بطور قیمت یہ اس کو وہ کنکر بھرے تھیلا اس کے حوالے کرتا ہے۔ جب وہ دکاندار یہ کنکر وہ کھول کے تھیلی کو دیکھتا ہے، بیچ میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، روڑے ہیں، وہ اس کے منہ کے اوپر دے مارتا ہے کہ بھائی یہ میرے راشن کا، میرے جو سامان ہے اس کا بدلہ یہ ہے، کبھی بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ لے کے آئیں گے نیک اعمال، تو اللہ کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جب یہ لوگوں کو اللہ پاک ان کے نیک اعمال کی طرف چلائے گا،
تو ان کے جب یہ اعمال بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہوں گے، تو جب یہ اللہ کی عدالت میں اعمال لے کر پہنچیں گے تو اللہ کہتے ہیں فجعلناہ حباء منصورا، ہم ان کے اعمال کو پھونک مار کے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے۔ یہ ریاکاری کا نتیجہ ہے بھائیو، ریاکاری کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اور اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو جو اعمال کے اندر ریاکاری کرتا ہے، قیامت والے دن میدان معاشر کے اندر 4 برے ناموں سے اس کو پکارا جائے گا، 4 برے نام۔ اے ریاکار، اے بد کردار، اے خائن، اے خسارہ اٹھانے والے، یہ 4 نام اس کے ہوں گے جو اپنے نیک اعمال کے اندر ریاکاری کرتا ہے۔ تو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، بھائیو اپنے اعمال کے اندر جب بھی آپ نماز کے لیے اٹھو، صرف اخلاص اللہ کے لیے خالص ہو کر، نیت کے اندر اخلاص ہو۔ کوئی بھی عمل کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو اور صدقہ خیرات دیتے ہو، حج کے لیے جاتے ہو، قطعاً یہ دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں اور مجھے حاجی کہیں، سخی کہیں، نمازی کہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جس نے بھی نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ خیرات کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے۔ قیامت والے دن ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں پر پہنچا کر انہیں جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ لوگ کر رہے ہیں، اندر عیاشی کر رہے ہیں، جنت کے باغات ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، سب کچھ دیکھیں گے اور دکھانے کے بعد ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر واپس جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ لوگ اس وقت ہائے وائے کریں گے اے اللہ اس طرح ہمارے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے ہمیں دکھا کر، یہ تو ہمارے لیے ڈبل عذاب ہو گیا۔ اگر ہم دیکھتے ہی نا پھر ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، ہمیں دکھا کر جنت کی نعمتیں تو پھر ہمیں جہنم کی طرف آپ نے پھینک دیا ہے، یہ ہمارے لیے دوہرا عذاب ہے۔ تو آواز آئے گی، جواب آئے گا تم نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، میرے ساتھ دوہرا معیار کیا تھا دنیا میں کہ آپ میرا حکم مان کے آتے تھے لیکن دل کے اندر تمہارا کچھ اور نیت و ارادہ ہوتا تھا لوگوں کو دکھانے کا۔ آپ لوگوں نے بھی تو ایسا ہی کیا۔ تو اس طرح کی سزائیں اور اس طرح کے القابات دیے جائیں گے، اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور بڑے بڑے حکماء یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ جس طرح آپ نا اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا لوگوں سے، اس طرح اپنے نیک اعمال کو بھی لوگوں سے چھپایا کرو۔ چھپا کر صدقہ دو، چھپا کر چھپ کے نفل پڑھو۔ اللہ کے نبی رات کو تہجد پڑھتے تھے، اسی لیے رات کے اندھیرے میں کہ کوئی دیکھے نہیں، اور سنتیں آ کے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ نیک اعمال جتنا ہو سکے آپ لوگوں سے اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ ریاکاری آ گئی تو یہ شرک ہوگا جو ناقابل معافی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔